1429 ابن عباس کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے عید پڑھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں. اس سارے پوچھتے پہ نا بزرگوں کو لوگ کہ جی دسو نماز پڑھی تھے کنج پڑھ دے ایک گل وچ کوئی اور ہے بھائی وہ تو انہوں پتہ لگے گا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ جی آپ نے نماز پڑھی ہے تو بتائیں کس ترتیب سے پڑھتے ہیں. وہ ترتیب بدل دی تھی بنو امیہ نے, اس لیے صحابہ کرام جو ہے تابعین جو ہے وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. ان کا ہاں جی ہم نے پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے پہلے نماز پڑھائی نمبر 1, پھر خطبہ دیا اور کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس گئے, انہیں واعظ و نصیحت کی اور صدقے کے متعلق حکم فرمایا. اور میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کانوں سے اور گردن سے زیورات اتار کر حضرت بلال کو دیے صدقہ کے لیے. اس سے یہ پتا چلا کہ عورتیں, وہ کہتے ہیں حدیث سے بتائیں کہ عورتیں کان میں کوئی چیز پہن سکتی ہیں. اہل حدیث دے دیجیے, بخاری مسلم دونوں میں. اور اسی میں ایک ترک جو ہے نا, ایک طریق بخاری اور مسلم کا, اس میں الفاظ ہے آپ نے فرمایا عورتوں میں نے تم میں سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ تم اپنی خاوند کی ناشکری کرتی ہو, تو اللہ کے حضور صدقہ کرو. پھر عورتوں نے سب سے زیادہ صدقہ اپنے زیورات اتار کے دے دیے. آج بھی جو یہ مطلب بولی بالی عورتیں ہیں, وہ مولوی جب ترغیب دلاتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی اپنے زیور اتار دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں, وہ تو زیور اتروایا جاتا تھا تو کہیں لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں بعض کا 1 مہینہ, بعض کا 2, بعض کا 3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا, نمبر 1 کھجور اور نمبر 2 پانی. اور کھجوریں بھی کوئی پیٹیاں نہیں, 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت, 1 پانی کا پیالہ میٹھا صبح کے وقت 1 شام کے وقت. وہاں تو میٹھا پانی بھی ایشو تھا, کڑوا پانی ہوتا تھا, اتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا. تو ہمارے نبی کی تو زہد کی زندگی گزری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ان کی مثالیں پیش کر کے تو یہ جو چندے ہتھیار ہیں عورتوں سے اور مردوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس سے اپنی جدادیں اور اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے, تو ان کو شرم کرنی چاہیے. تو یہ ان احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جمعے کی ترتیب تو پتا ہے, احادیث کی روشنی میں بھی اجماع امت ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے تقریر کرنی ہے, اس کے بعد نماز. عید کا جو ہے معاملہ اس سے الٹ ہے, پہلے نماز اور اس کے بعد تقریر ہوگی اور اس میں ممبر بھی نہیں رکھا جائے گا, بغیر ممبر کے. 7ویں حدیث خلفائے راشدین, یہ کہتے ہیں جی پہلے خلفائے راشدین سے ثابت کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں, خلفائے راشدین وہ بھی سن لو ان کی سنت کیا تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 1428 عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے ساتھ عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں. یہ سب لوگ نماز عید کو خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. یہ اتنی تکرار کیوں آ رہی ہے؟ گل وچ کوئی اور ہے, اندر کی بات کوئی اور ہے, بٹوین دا ورڈز کوئی اور چیز ہے. پھر اسی حدیث کا ایک طریق آتا ہے اسی سے ملتا جلتا, بخاری اور مسلم دونوں میں, صحیح بخاری میں 5573, صحیح مسلم میں 5098 اور الموطا امام مالک میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے. یہ ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی, انہوں نے پہلے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ خوشی کے دن ہے. اور پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تم اس دن قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہو بڑی عید والے دن, اور یکم شوال یعنی چھوٹی عید کو تم روزہ بھی نہیں رکھتے ہو, یہ خوشی کے دن ہے. پھر وہ تابعی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سیدنا عثمان کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی. حضرت عمر کا دور ختم ہو گیا, سیدنا عثمان کا دور آ گیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی عید کی جو نماز ہے وہ خطبے سے پہلے پڑھائی, اور بائی چانس اس دن جمعے والے دن عید آئی تو سیدنا عثمان نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے اس کی مرضی وہ رک جائے, ادروائز اب جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, یعنی اس کی جگہ ظہر پڑھی جائے گی. کیونکہ جمعے کی بھی تقریر ہوتی ہے نا, ایک دن میں 2 تقریر, صحابہ کرام اسے مایوب سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی آگے حدیث آئے گی کہ ایک دن میں ایک ہی تقریر سنی جا سکتی ہے. تو جمعے والے دن 2 تقریریں نہیں, جس کی ہاں شوق سے کوئی سننا چاہتا ہے ضرور سنیں, باقی آپشن ہے کہ آپ چھوڑ دیں. گاؤں سے جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا آپ چلے جاؤ وہاں جا کے زور کی نماز پڑھ لو. جس نے ایک تقریر اٹینڈ کر لی, یعنی عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی گورنمنٹ سے پارے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور یہ بارے عوام کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ ان کو 2 تقریریں مولویوں کی سننی پڑ جاتی ہیں, حالانکہ پہنچتے اینڈ پہ ہی ہیں, سننی انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ہوتی. تو آپ نہ کریں, آپ جماعت کروا لیں زور کی الگ سے اپنی,
جمعہ وہ پڑھنا اس دن فرض نہیں ہوتا جس دن عید والے دن جمعہ آ جائے، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ کام کر لیا جائے۔ اچھا، تو سیدنا عثمان نے کہا کہ جس نے اب عید پڑھ لی اس کی مرضی جمعے کے لیے رکے ورنہ چلا جائے، اور آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا۔ پھر ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا علی کا دور آ گیا، اس اعتبار سے کہ جب سیدنا عثمان کو محصور کر دیا باغیوں نے، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہی تھے لیکن باغیوں نے ان کو گھر میں محصور کر دیا، تو سیدنا علی ابن ابی طالب نے ہمیں نماز عید پڑھائی عیدگاہ پہ جا کے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کو تو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے، تو سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی گئی سیدنا عثمان کی طرف سے کہ آپ میرے بہاف کے اوپر عید کی نماز لوگوں کو پڑھائیں۔ تو سیدنا علی نے بھی عید کی نماز پہلے پڑھائی اور خطبہ اس کے بعد دیا۔